پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک ملک میں احمد نامی ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ احمد بہت محنتی، ایماندار اور قناعت پسند انسان تھا۔ اس کا گھر ایک گھنے جنگل کے کنارے واقع ایک چھوٹی سی کٹیا پر مشتمل تھا۔ اس کی روزمرہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، اپنی کلہاڑی اور بیلچہ اٹھاتا اور اللہ کا نام لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا۔ سارا دن وہ سخت دھوپ میں لکڑیاں کاٹتا، ان کے گٹھے بناتا اور شام کو شہر کی منڈی میں جا کر انہیں چند سکوں کے عوض بیچ دیتا۔ ان سکوں سے وہ اپنی دال روٹی کا انتظام کرتا۔ لیکن احمد کے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی خواہش دبی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ کاش مجھے کہیں سے کوئی خزانہ مل جائے تاکہ میں اپنی اور اپنے ارد گرد کے غریبوں کی زندگی بدل سکوں۔ اسی امید میں وہ لکڑیاں کاٹنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار جنگل کے پرانے درختوں کے گرد زمین بھی کھودتا کہ شاید قدرت اس پر مہربان ہو جائے۔ ایک گرم دوپہر جب پرندے بھی درختوں کے سائے میں دبک گئے تھے، احمد ایک بہت پرانی اور گھنے برگد کے درخت کے نیچے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تک کر جب وہ بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ درخت بہت قدیم ہے، کیا پتہ اس کی جڑوں میں کچھ چھپا ہو۔ اس نے اپنا بیلچہ اٹھایا اور پوری قوت سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ کئی گھنٹوں کے محنت کے بعد جب اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، اچانک اسے کسی دانت سے بیلچہ ٹکرانے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے تیزی سے مٹی ہٹائی تو وہاں مٹی میں دبی ہوئی ایک بہت بڑی پتیل کی دیگ نظر آئی۔ احمد خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے سوچا یقیناً یہ سونے کی سکوں سے بھری ہوئی دیگ ہے، لیکن جیسے ہی اس نے دیگ کا ڈھکن کھول کر اندر ہاتھ ڈالا، اس کی ساری خوشیاں خاک میں مل گئی۔ دیگ اندر سے بالکل خالی تھی۔ اسے اور مایوسی کے عالم میں اس نے دیگ کو ٹھوکر ماری اور اس کے ایک طرف جھاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ تھکاوٹ اور غصے کی وجہ سے اس نے اپنی کھلاڑی بھی قریب ہی پھینکی، جو اتفاق سے سیدھی اس دیگ کے اندر جا گری۔ احمد کچھ دیر سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر جب وہ گھر جانے کے لیے اٹھا تو اپنی کھلاڑی لینے دیگ کے پاس گیا۔ جیسے اس نے دیگ میں جھانکا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دیگ میں ایک نہیں بلکہ 100 چمکتی ہوئی کھلاڑیاں موجود تھی۔ احمد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک کھلاڑی نکالی، وہ بالکل اصلی تھی، پھر دوسری، تیسری، وہ سب کے سب اصلی تھی۔ احمد سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام دیگ نہیں بلکہ ایک جادوئی دیگ ہے جو اس میں ڈالی گئی ہر چیز کو 100 گنا کر دیتی ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بڑی محنت سے اس بھاری دیگ کو گھسیٹ کر اپنے گھر لے آیا اور اسے ایک اندرونی کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت احمد نے دیگ کو دوبارہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر میں موجود ایک پکا ہوا آم دیگ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد دیگ لذیذ اور تازہ 100 آموں سے بھر گئی۔ اب احمد کو یقین ہو گیا کہ اس کے غربت کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے دیگ میں ایک چاندی کا سکہ ڈالا تو اسے 100 سکے ملے، پھر ان 100 سکوں کو ڈالا تو ہزاروں سکے بن گئے۔ کچھ ہی عرصے میں احمد ایک امیر آدمی بن گیا، لیکن اس کی خوبی یہ تھی کہ دولت نے اسے مغرور نہیں بنایا۔ اس نے ایک بڑا گھر بنایا، لیکن اس کا دروازہ غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا۔ جو بھی ضرورت مند اس کے پاس آتا، احمد جادوئی دیگ کی مدد سے اس کی اتنی مدد کرتا کہ وہ شخص خوشحال ہو جاتا۔ پورے ملک میں احمد کی سخاوت اور اس کی جادوئی دیگ کے قصے زبان زد عام ہو گئے۔ اس ملک کا بادشاہ، جس کا نام سلطان زوراور تھا، نہایت لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ جب اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ ایک لکڑہارے کے پاس ایسی دیگ ہے جو دولت کو 100 گنا کر دیتی ہے، تو اس کی نیندیں اڑ گئی۔ حالانکہ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سونے چاندی کے پہاڑ تھے، لیکن اس کی ہوس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا، فوری جاؤ اور اس لکڑہارے کو دیگ سمیت میرے دربار میں حاضر کرو۔ ایسی نایاب چیز شاہی خزانے میں ہونی چاہیے، نہ کہ ایک معمولی لکڑہارے کے پاس۔ سپاہی احمد کے گھر پہنچے اور اسے زبردستی دیگ سمیت محل میں لے آئے۔ دربار میں بادشاہ تخت پر بیٹھا بڑی بے صبری سے دیگ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب احمد کو لایا گیا تو وہ سہمے ہوئے انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ تخت سے اترا اور دیگ کے قریب آ کر اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ دیگ کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے پیندے میں ایسا کیا ہے جو چیزوں کو بڑھا دیتا ہے۔ معائنہ کرتے ہوئے بادشاہ کا توازن بگڑا اور وہ ہوندے منہ دیگ کے اندر جا گرا۔ احمد اور درباری چیخ اٹھے،
لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اسے نکالتا جادو اپنا کام کر چکا تھا۔ دیکھ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 100 بادشاہ باہر نکل آئے۔ اب منظر نہایت خوفناک اور عجیب تھا۔ دربار میں ایک جیسے 100 بادشاہ کھڑے تھے، ہر ایک نے وہی شاہی لباس پہنا تھا اور سب کا چہرہ ایک جیسا تھا۔ اصل بادشاہ چلایا، میں اصلی بادشاہ ہوں، ان سب کو پکڑ لو۔ لیکن باقی 99 بادشاہ بھی یہی جملہ دہرا رہے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ وہی تخت کا اصل حقدار ہے اور باقی سب جادوئی دھوکہ ہے۔ دربار ایک میدان جنگ بن گیا۔ لالچ نے ان کے عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ انہوں نے تلواریں نکال لی اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ایک دوسرے کو قتل کر کے ڈھیر ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی وہی اصل لالچی بادشاہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب شور تھما تو دربار میں صرف خاموشی اور عبرت کا سامان تھا۔ احمد جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ نے اسے یہ دیکھ غریبوں کی خدمت کے لیے دی تھی، جبکہ بادشاہ کے لالچ نے اسے تباہ کر دیا۔ احمد نے خاموشی سے اپنی دیگ اٹھائی۔ سپاہی جو خوفزدہ تھے انہوں نے اسے نہیں روکا۔ وہ واپس اپنے گاؤں آ گیا اور باقی زندگی دوبارہ محنت اور دیانت داری سے گزاری۔ اس نے دیگ کا استعمال صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے جاری رکھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو خود ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرنے اور انہیں چھیننے کے بجائے انسان کو اپنی محنت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جو کچھ میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک قناعت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔